بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین و حضرات، درود اور دعا کے متعلق آج ان سوالات کے جواب آپ کو ملیں گے۔ پہلا جواب یہ ملے گا کہ ورد و وظائف، روحانی اعمال اور دعا کا درود شریف سے کیا تعلق ہے۔ دوسرا جواب آپ کو یہ ملے گا کہ دعا کی قبولیت اور درود کی قبولیت میں کیا اور کتنا فرق ہے۔ تیسرا جواب یہ آپ کو ملے گا کہ درود شریف کی فوری قبولیت کی وجہ کیا ہے اور کیوں درود جلد قبول ہو جاتی ہے۔ چوتھا جواب یہ آپ کو ملے گا کہ ورد و وظائف، روحانی اعمال اور دعا کے اول و آخر میں درود پڑھنے کی حکمت اور وجہ کیا ہے۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ شکریہ ناظرین۔ سامعین و ناظرین گرامی، اسکالر ٹی وی حق اور حقیقت، سچ اور سچائی کی تلاش میں سرگرم عمل ہے۔ آسان ترین اور مستند ترین وظائف و اعمال تلاش اور ترجمہ کر کے آپ کو پیش کرنا ہمارا کام ہے۔ مزید برآں سحر و جادو و بندش، جن و عصیب اور ڈپریشن، نفسیاتی امراض سے حتمی، یقینی اور فوری نجات کے لیے اس ویب سائٹ میں جائیے اور پھر کمنٹ کر کے رابطہ کیجیے گا۔ اب آئیے ناظرین، دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وظائف، روحانی اعمال، اوراد اور دعا کے اول و آخر میں درود پڑھنے کی حکمت کیا ہے۔ آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اب پہلا سوال جواب ہمارا یہ ہے کہ ورد و وظائف، روحانی اعمال اور دعا کا درود شریف سے کیا تعلق ہے۔ ناظرین، دعا کی دو اقسام ہے، دعائے مطلق، دعائے مقید۔ دعائے مطلق وہ ہے جس میں درود شریف کا ذکر نہیں ہے، مثلا مسجد یا گھر یا واش روم میں داخل ہونے اور ان سے نکلنے کی دعائیں۔ اور اگلا ہے سوتے جاگتے وقت کی دعائیں، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کی دعائیں، اذان کے بعد کی دعائیں اور وغیرہ۔ ان میں درود شریف کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ دعائے مطلق ہے۔ دعائے مقید کیا ہے؟ مقید وہ ہے جس پر قید لگائی گئی ہے، درود پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے اس میں، باقی جتنی بھی دعائیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دعا شرف قبولیت سے محروم رہتی ہیں جب تک اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 4399 بروایت طبرانی اور بیہقی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ صحیح ترمذی حدیث نمبر 2457۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے مانگے اور دعا کرے۔ صحیح ابو داود حدیث نمبر 1481۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، ان سے روایت ہے کہ ہر دعا شرف قبولیت سے محروم رہتی ہے جب تک اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ صحیح الترغیب بالترہیب 1675۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتا جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ صحیح ترمذی حدیث نمبر 486۔ اب ہمارا ناظرین دوسرا سوال جواب ہے، دعا کی قبولیت اور درود کی قبولیت میں کیا اور کتنا فرق ہے۔ ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ درود کی قبولیت فوری، حتمی اور یقینی ہے، جبکہ دعا کی قبولیت فوری بھی ہو سکتی ہے اور مؤخر بھی ہو سکتی ہے۔
یہ اللہ کی ثوابدید، حکمت اور مصلحت پر منحصر ہے۔ دعا کا یہ مسنون طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی خوب حمد و ثنا کی جائے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اعلی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر اپنی حاجت مانگے۔ اس کے بعد پھر درود شریف پڑھے اور حمد و ثنا پر دعا کا خاتمہ کرے۔ نیز یہ بھی واضح رہے کہ دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف کے کوئی بھی ثابت شدہ کلمات پڑھ لیے جائے، خواہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، اس کا پورا ثواب و اجر ملے گا۔ ہمارا اگلا اور تیسرا سوال جواب ہے ناظرین کہ درود شریف کی فوری قبولیت کی وجہ کیا ہے اور کیوں درود شریف جلد قبول ہو جاتی ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ درود کو کیوں اور کن وجوہات کی بنا پر جلد قبول کرتا ہے، یہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ نمبر 1، سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود پڑھتے ہی اس کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ درود بھیجنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ درود بذات خود ایک دعا بھی ہے۔ اب اس کی قبولیت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لہٰذا حاجت مانگتے وقت بھی اگر درود شریف پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ درود کے ساتھ حاجت روائی بھی فرماتا ہے۔ نمبر 2، احادیث مبارکہ میں یہ ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کے درود کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ہر کسی کے ہدیہ اور احسان کا بدلہ بھی احسان اور ہدیہ سے دیتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص درود بھیج کر روح پرفتوح کو شاد کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی اس درود کا جواب درود الدعا کی قبولیت کی صورت میں دے گی۔ نمبر 3، احادیث مبارکہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اقوال کی روشنی میں اگر ہر دعا کی قبولیت کے لیے درود پڑھنا لازمی قرار دیا گیا ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود کی قبولیت حتمی، یقینی اور ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ ناظرین، ہمارا اگلا اور آخری سوال جواب یہ ہے کہ اول و آخر درود شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ اول و آخر درود پڑھنے کی حکمت اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے ناظرین کہ جب ہم کسی وظیفہ یا عمل یا دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پڑھتے ہیں، یہ بات تو کنفرم، حتمی اور یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ درود شریف کو ہر صورت میں، ہر حال میں، ہر کسی سے، ہر جگہ اور ہر وقت قبول کر لیتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس حتمی قبولیت کی وجوہات اور دلائل بھی آپ کو پیش کر چکے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے شروع کی درود بھی قبول ہو گئی اور آخر کی درود بھی قبول ہو گئی اب درمیان میں جو وظیفہ یا عمل یا دعا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس لیے قبول کر لیتا ہے کہ اول و آخر کو لے کر درمیان کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کی رحمت، رحیمی اور رحمانی کی شایع نشان نہیں ہے، لہٰذا وہ درمیان کو بھی لے لیتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل ہو۔ اس بحث اور ان تمام دلائل کا مطلب ناظرین یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ درود کے بغیر دعا قبول نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے۔ درود کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، یہ اس کی رحمت اور رحیمی، رحمانیت اور ربوبیت کا تقاضا ہے۔ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔